السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 588، سورۃ المطففین۔ آیات ہیں 005 سے لے کر 033 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیوم عظیم، اس عظیم دن کے لیے۔ اب اس کا جوڑ گزشتہ آیت سے ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں؟ اس عظیم دن کے لیے، جس دن، سنیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب چونکہ لام ہے اس لیے رب العالمین، لیکن ترجمے میں آپ رب العالمین بھی کہہ سکتے ہیں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً، بلا شبہ، فجار، بد کردار، فاجر لوگوں کا نام اعمال سجین میں ہوگا۔ اب سجین ہی ترجمہ کیا ہے سلف صالحین نے، اس لیے کہ آگے پوچھا جا رہا ہے کہ وما ادراک ما سجین، وما ادراک ما سجین، آپ جانتے ہو سجین کیا ہے؟ پوچھا جا رہا ہے۔ اور ویسے مشہور ہے سجن یعنی قید خانہ، تو سجین یعنی تنگ جگہ۔ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب، تو مفہوم کیا کہ جو بد کردار لوگ ہیں ان کا نام اعمال جو کتاب لکھی ہوگی وہ تنگ جگہ پر ہوگی، تو ظاہر ہے کہ تنگ جگہ کہاں ہوگی؟ نیچے ہوگی، اور ان کی روحیں بھی نیچے ہوں، جیسے کہ محققین نے تفسیر میں لکھا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، بڑی خرابی ہے جزا، سزا کے دن کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب آیت کا جوڑ ہے، ایک ساتھ ترجمہ ہو گیا، یہ بڑی خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، تو الذین یعنی کون لوگ؟ تو جزا سزا کے دن کو۔ اب دیکھیں، دین، جزا، سزا، اور پھر ہم کہتے ہیں دن، یہ یوم کا ترجمہ، تو اسے ملحوظ رکھیے گا۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اب اس یوم دین یعنی جزا و سزا کے دن کو جھٹلانے والا کون؟ حد سے تجاوز کرنے والا اور بڑا گنہگار۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اس پر آیتیں ہماری، تو کیا کہتا ہے؟ پچھلوں کے قصے۔ اور یہ طریقہ کار پچھلے لوگوں کا سلسلے وار چلا آ رہا ہے، ان ایک دوسرے کی تقلید اندھی۔ ایک امت نے کہا، ہلاک ہوئی، دوسری امت آئی، چونکہ شیطان ان تک پہنچاتا ہے یہ باتیں۔ جواب دیکھیں کیا دیا جا رہا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ دیکھیں ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں، کلا بل، سکتا، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، سانس نہیں توڑنا چاہیے۔ اگر آپ نے سانس توڑ دی تو وقف ہوا، جی، آواز رکے، سانس نہ ٹوٹے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے کیے کے سبق جو اعمال ہیں، کارنامے، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، اس وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔
سمجھ نہیں رہے؟ پچھلوں کے قصے ہیں، قصوں میں حقیقت ہے، عبرت ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اب یہ محجوب اصل میں حجاب سے ہے، پردہ. ہرگز نہیں. اس دن وہ اپنے رب سے کیا آؤٹ میں ہوں گے. یہ کس کی ضد ہے؟ مومنین دیدار الہی کریں گے، انہیں وہ نصیب نہیں ہوگا. تو اب ترجمہ جس مناسبت سے دونوں حضرات نے آؤٹ کیا ہے، یعنی پیچھے ہوں گے، دیدار الہی انہیں نہیں ہوگا، چھپے ہوئے ہوں گے. ثم انہم لصال الجحیم. پھر جہیم میں جھونک دی جائیں گے. جہیم جانتے ہیں، جہنم کا نام ہے. ثم انہم لصال الجحیم. اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ مومنین کو محفوظ رکھے. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. مزید کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے. مطلب جہنم میں تو جھونک دیے گئے، پھر فرشتے کہیں گے کہ لو. چونکہ دنیا میں انہوں نے اسی طرح مذاق اڑایا ہے، مسخرے کیے ہیں دین اسلام کے مسلمانوں کے، جیسے کہ ابھی سنیں گے. اب نیک خصلت لوگوں کی بھی سنیے گا. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. اللہ دیکھیے، سجین کے مقابلے میں علیین کہ نیک لوگوں کے نام اعمال بلند جگہ پر ہوں گے. ظاہر ہے کہ تو معلوم ہوا کہ سجین قید خانہ تنگ اور علیین بلند. وما ادراک ما علیون. آپ جانتے ہو کہ علیون کیا ہے؟ اب دیکھیں، فی کی وجہ سے علیین ہوا، لفی علیین. وما ادراک یہاں خبر ہے، ما علیون تو یہ حالت رفیع ہم کہیں گے، یعنی پیش. کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب. لیکن نیک خصلتوں کا، ابرار کا نام اعمال. یشہدہ المقربون. یہ مقربون فرشتوں کی صفت ہے کہ مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہوں گے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ نیک فرشتے ہمارا نام اعمال دیکھ رہے ہوں. ان الابرار لفی نعیم. نعیم بڑی نعمتوں میں ہوں گے یہ نیک لوگ. علی الارائک ینظرون. بسیریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، جیسے کہ ہم دنیا میں نظارہ کرتے ہیں نا، کسی گارڈن میں بیٹھ کر تو اطمینان سے بیٹھے ہوں گے. اچھا، ان کا اطمینان اور سکون آپ محسوس کریں گے. تو کس طرح؟ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. آپ پہچان لو گے ان کے چہروں میں نظرہ تازگی اور نعیم نعمتوں کی. دیکھیے، دنیا میں ایک انسان خوشحال ہوتا ہے تو اس کی خوشحالی اس کے چہرے سے، یعنی چہرہ اس کا ترجمان ہوتا ہے. ایک انسان بدحال ہوتا ہے، غریب مفلس، تو اس کا چہرہ ترجمانی کرتا ہے. تو یہ ہے ابرار، جنت کی نعمتیں، حشاش بشاش چہرہ. اب مزید سنیے. یسقون من رحیق مختوم. پلائے جائیں گے رحیق خالص شفاف صاف، مختوم مہر. تو کیسا پلائے جائیں گے؟ ایسی خالص یا ایسا خالص مشروب جو مہر لگایا ہوگا. اس کا مطلب کسی نے چھوا نہیں ہوگا. اچھا، رحیق مختوم، یہاں چونکہ من ہے نا، اس لیے یہ زیر ہے. زیر سے مراد میری دو زیر ہوں، چونکہ زیر ایک زیر ہو یا دو زیر ہو، وہ زیر ہی ہے. تو جب آپ کہیں گے تو رحیق مختوم نہیں، کتاب کا نام تو رحیق پیش رہے گا. لیکن جب بھی کوئی کلمہ ہو تو اصل میں وہ پیش کے ساتھ ہے، چاہے ایک پیش ہو چاہے دو پیش ہو، لیکن کسی وجہ سے اس پر زیر زبر لگتا ہے، اسے خیال میں رکھیے. تو جب کوئی کہے کہ مجھے کتاب چاہیے تو کون سی کتاب چاہیے؟ اگر اس نے کہہ دیا کہ رحیقم مختوم، صحیح ہے کہ کوئی، کیونکہ وہ من نہیں لگا رہا ہے. یا یوں کہہ دے کہ رحیقم مختوم، تو اس نے گویا کہ قرآن کا آیت کو سے یہ الفاظ ادا کیے. ختامہ مسک.
وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اچھا پھر اس کی مہر کیسی ہوگی؟ مشک۔ اب یہ عجب اتفاق ہے، کلام پاک میں مسک، ہم کہتے ہیں مشک، تو یہ زبان ہے ہماری اردو۔ مطلب ایک تو وہ خالص شراب، پھر اس پر اس کا مہر بھی خوشبو والا۔ اب یہ فَلْيَتَنَافَسِ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اب متنافس، اب اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ سبقت کرنے والوں کو چاہے کہ اس میں سبقت کریں۔ یہ دنیاوی نام اور حاصل کرنے کے لیے جو محنت ہو رہی ہے وہ تو لغو ہے، وہ تو ختم ہو جائے گی اس کے لیے۔ اچھا سعدی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ رغبت کرنے والوں کو چاہے کہ اس میں رغبت کریں۔ اب جس کے جو سمجھ میں آئے، تو دونوں ترجمے ہم نے بتلا دیے، احسن البیان والوں کا سبقت اور سعدی صاحب کا رغبت۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ۔ اللہ عابد مزاج، انسان کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے نا، کوئی نرم ہے کوئی گرم ہے، مزاج تو تسنیم۔ اب تسنیم کیا ہے؟ تسنیم تو ایک بلندی کہتے ہیں، بلندی، تو بلندی پر چشمہ ہوگا، تو سنیے، یعنی یوں ہوگی عبارت، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ۔ اللہ اللہ، ایک چشمہ ہوگا تو جو اللہ کے جو قرب حاصل کیے ہوئے ہیں وہ پئیں گے، تو ظاہر ہے کہ ابرار لوگ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے قرب حاصل کریں گے۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون۔ اب مجرمین کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے مجرمین ایمان والوں پر ہنستے تھے، جیسے کہ آج ہنس رہے ہیں، جی ہنس رہے ہیں چپکے سے، پوشیدہ طور پر، آنکھوں کے اشارے سے، تو اس کا ذکر سنیے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ جب گزرتے تھے مسلمانوں پر سے تو آنکھ کے کنارے سے اشارہ کرتے تھے۔ اللہ اللہ، آج بھی یہی ہو رہا ہے، اور اس وقت بھی، یعنی مسلمانوں کو اس قدر وہ کمزور سمجھتے تھے، ہنستے تھے کہ کیا ہوا انہوں نے، اس رسول پر ایمان لایا، تو آنکھوں سے بھی۔ اچھا مزید جب گھر لوٹتے تھے، یعنی کیسے غفلت میں تھے، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ۔ فقین یعنی دل لگیاں، اور جب لوٹتے تھے اپنے گھر تو دل لگیاں کے ساتھ، اس لیے کہ مسلمانوں پر ہنسے، لوٹ رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں، دل لگیاں کر رہے ہیں، بس یہی ان کی دلچسپی، مگر وہ جانتے نہیں کہ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ جب گزرتے تھے اور جب دیکھتے تھے، گزر رہے ہیں، مرو اشارہ کر رہے ہیں، اور جب دیکھیں گے دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہی لوگ گمراہ ہیں۔ اچھا ملحوظ آپ نے کیا ہوگا، ہم ہمیشہ ہا اولائی پر، ہا پر مت کم کرتے ہیں، اولائی پر زیادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو او ہے نا، یہ ہا کے ساتھ میں نہیں ہے، ہا علیحدہ ہے، تو مد متصل نہیں ہوا، منفصل ہوا، اور اولا حمزہ اسی کلمے کا ہے تو متصل ہوا، تو متصل کی مقدار منفصل سے زیادہ ہوتی ہے، تجوید کا قاعدہ ہے۔ تو کہتے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، تو اچھا مسلمانوں کو گمراہ، آج بھی ساری دنیا مسلمانوں کو گمراہ سمجھ رہی ہے، مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خالق جس نے ہمیں تمہیں پیدا کیا، جواب کیا مل رہا ہے، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ وہ مسلمانوں پر کوئی پاسبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو اے دنیا والو جو امت مسلمہ پر ہنس رہے ہو، کل پتہ چلے گا، تمہیں ہمارا پاسبان بنا کر نہیں بھیجا گیا، ہمارا حامی تو اللہ ہے، اس کی حمایت ہمارے ساتھ رہے گی، جی انشاءاللہ، اور ہم ان نعمتوں سے سرفراز ہوں گے جس کا ذکر اس صفحے میں ہے، ہم، آپ اور ہماری اولاد و اولاد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔